آپ نے فرمایا سینے کی طرف اشارہ کیا، اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اور یہی عمر فاروق جب ایک چرواہے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں صرف اس کو چیک کرنے کے لیے کہ تمہاری بکریاں اتنی زیادہ ہیں، اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، تو اس نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم کہہ دینا کہ بھیڑیا ایک بکری کھا گیا۔ تو آپ نے کہا نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہی اصل تقویٰ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے موضوع کی طرف، اور جس طرح سے انشاءاللہ ہم بات بھی کر رہے ہیں تقویٰ کی، بہترین موقع ہے رمضان کے مہینے میں، ان تمام آپشنز کو ہم زیر غور لا رہے ہیں جو کہ ہمیں پورے سال کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب کیا کہیں گے تقویٰ اپنانے کے لیے؟ ایک تو سنت کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو ہم بدل سکتے ہیں؟ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ حجرات میں ہمیں ارشاد فرمایا آیت نمبر 113 کے اندر کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اور پھر اسی چیز کو سورہ طلاق میں اللہ پاک نے آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جیسے آپ نے پوچھا کہ اس میں حدیث کی روشنی میں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مسلم شریف سے میں اس کا آپ کے سامنے حوالہ بیان کرتا ہوں۔ اس کا مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، جبکہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور سرکار نے خود کیا فرمایا تقویٰ کے حوالے سے؟ آپ نے فرمایا سینے کی طرف اشارہ کیا، اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دین کی روشنی میں چلتے ہیں تو تقویٰ جو سب سے اہم اس کا نقطہ ہے وہ سمجھنا ہے کہ ہم خود احتسابی کس طرح کرتے ہیں، اور ہر وقت ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ خلوت ہو یا جلوت ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، جس کو ہم حضوری کی کیفیت کہتے ہیں۔ 4 خلفاء راشدین، اب یہ دیکھیے کہ چاروں عشرہ مبشرہ میں انہیں یہ معلوم ہے، کیسے معلوم ہے کہ سرکار نے خود فرما دیا کہ آپ جنتی ہیں، تو اس کے بعد جنت کی میں تو کوئی شک نہ رہا، لیکن آپ ان کے تقویٰ کی، آپ صرف ان کے متقی ہونے کی اگزامپلز میں چھوٹی چھوٹی آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دوست ہیں، میں نے اس دنیا میں تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا، لیکن ابوبکر کے حقوق اللہ پاک ادا کریں گے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے آپ کو کھانا پیش کیا، آپ نے وہ کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ اس کمائی سے ہے وہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر کہانت، یعنی جو ہم فال گری جس کو ہم بولتے ہیں، یہ میری اس کمائی سے تھا۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے اپنی انگلی سے حلق کے اندر اس کو قے کیا اور کانا باہر نکال دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جان بھی چلی جاتی اس کے لیے، تو مجھے یہ برداشت نہیں تھا کہ میرے جسم میں حرام کا ایک بھی لقمہ رہے۔ تو تقویٰ کا معیار ان کے نزدیک کتنا ہے کہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہ رہے۔ ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، اور جس گلی سے عمر فاروق آ رہا ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو وہ عمر فاروق گشت پر ہیں، اور ایک آواز آتی ہے ماں اور بیٹی کی گفتگو کی، اور اس میں وہ ماں کہتی ہے کہ اس پانی میں دودھ ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے نہیں، امیر المومنین عمر فاروق نے خاص طور پر منع کیا کہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں نے کہا کہ عمر یہاں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمر نہیں ہے، عمر کا خدا تو موجود ہے۔ اور آپ کو وہ بات اتنی پسند آئی، آپ زار و قطار رونے لگے، اور اسی بچی کا نکاح اپنے بیٹے سے بھی کیا۔ اور یہی عمر فاروق جب ایک چرواہے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں صرف اس کو چیک کرنے کے لیے
کہ تمہاری بکریاں اتنی زیادہ ہیں، اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو. تو اس نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے. تو آپ نے کہا کہ تم کہہ دینا کہ بھیڑیا ایک بکری کھا گیا. تو آپ نے کہا نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہی اصل تقویٰ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے.